سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم اس کی أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے، اس لیے آج کبھی RSS اور بجرنگ دل اور شیوسینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے نظر آ رہی ہیں اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی فرض کرنا چاہتی ہیں، تو کبھی سازشی ناراض کی گندی فہم دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور پوچھا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو طرح طرح کچلا اور رونا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا نہیں بڑھا رہا تھا؟ آج تمام سے سند ایسا مانگتے ہیں اور سورج سے بھی زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کرداروں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہو تو سنو، ہم اس ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں. احساس روز تم ہو کے تمہیں آزادی کی پرسکون غذا ہم نے دی ہے. اور دیکھو اپنی ماضی کو، جب تم انگریزوں کی چمن میں جکڑ رہے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریزوں کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان خدا ترس انسانیت کے مسیحا شاہ ولی اللہ محدث دہلی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریزوں کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریزوں کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پہ باندھ کر گولا داغ دیا جاتا. رب کعبہ کی قسم علماء اکرام کے گوشت کے لوتڑے اڑ گئے اور فضائے آسمان خون سے رنگین ہو گئی. یہ بھی ہوا کہ علماء کو جسموں کو تانے سے داغ دیا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں بند کر کے جلتے تندور میں ڈالا گیا. لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھوں کو چلا دیا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا. ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کو بوریوں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، عزیز طلبہ، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے اور یوم جمہوریہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آج ہی ہمارے ملک کا قانون بنا، ہمارے ملک کے قانون سازی ہوئی. آج کے دن ہمارے لیے اور ہمارے طلبہ کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بہترین دن ہے. چونکہ آج ہی کے دن ہمارے ملک کا قانون وجود میں آیا. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور اس ملک کی آزادی کے لیے کتنا خون ہمارے علماء نے بنایا ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ہی علماء اور مسلمانوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچ کر پروان چڑھایا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسی ملک کی سرزمین پر، جس سرزمین پر ہمارے آباء و اجداد نے جنم لیا اور اسی سرزمین میں دفن ہوئے
ہم سے وفاداری کی سند مانگی جاتی ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم غدار ہو، تم ملا ہو، تم پاکستانی ہو، پاکستان چلے جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ایک بات میں اور یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کچھ نام نہاد مسلمان حکومت کے ٹکڑے پر پلنے والے وہ بھی ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی جہادی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری قربانیوں کو فراموش کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ٹکڑوں پر پلنے والوں، حکومت کے تلووں کو چاٹنے والوں، یاد رکھنا یہ حکومت تمہاری بھی نہیں ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ تھوڑا سا چارہ دیکھ کر بستی کی بکریاں، کہ تھوڑا سا چارہ دیکھ کر بستی کی بکریاں غزلیں سنا رہی ہیں قصائی کی شان میں۔ ہمیں رہنے، ہمارے اکابر نے یہاں، ہماری اکابر کی یادیں ہیں یہاں، ہمارے اکابر کے مقبرے ہیں یہاں، ہمارے اکابر کی قبریں ہیں یہاں، ہمارے اکابر نے یہاں قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابر نے یہاں خون بہایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہندوستان کی مٹی میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، کہ ہندوستان میں رہنے کا مسلمانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہی بات رہی، میں حکومت کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم ڈرنے والے ہوتے تو 1400 سال سے لے کر آج ہماری تاریخ باقی نہ رہتی۔ آج تم ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہماری تاریخ میں آپ کو ابوبکر صدیق بھی ملے گا، ہماری تاریخ میں آپ کو عمر فاروق ملے گا، ہماری تاریخ میں آپ کو عثمان بن عفان ملے گا، ہماری تاریخ میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا، شجاعت کا مالک، شجاعت اور بہادری میں یکساں اور شجاعت اور بہادری میں اپنی ایک مثال رکھنے والا علی بن ابی طالب بھی ملے گا، معاویہ بھی ملیں گے اور بہت سے صحابہ جنہوں نے حکومت اس پر زمین پر کی۔